رب العزت دے فضل و کرم اور احسان نال الحمدللہ سورۃ الواقعہ شریف دے حوالے نال ترجمہ اور اودی مختصر تشریح تفسیر اسی سمجھن دی کوشش کر رہے ہیں۔ ترتیب دے لحاظ نال جڑی سورۃ الواقعہ ہے 56 نمبر سورہ ہے قرآن پاک دا، لیکن نزول دے اعتبار نال یعنی نازل ہون دے اعتبار نال 46 نمبر سورہ ہے۔ قرآن پاک دے اندر ادا نمبر 56 ہے اور جڑی نازل ہوئی 46 نمبر ادا سورہ۔ اس سورت نو مکی سورت کیا جاندہ ہے، یعنی مکہ شریف دے اندر نازل ہوئی، لیکن اس سورہ دے اندر 2 آیات ایسیاں نے جیڑیاں مدینے پاک دے اندر نازل ہوئیاں۔ سورہ واقعہ دے اندر نا ٹوٹل 96 آیات بینات نے، ساری دی ساری آیات جڑیاں نے مکہ پاک دے اندر نازل ہوئیاں، لیکن انہاں چوں 2 آیات ایسیاں نے جڑیاں مدینہ پاک دے اندر نازل ہوئیاں۔ مدینہ پاک دے اندر نازل ہون والی آیات دا نمبر ہے 81 اور 82، 81 اور 82۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ یہ 2 آیات ایسیاں نے جیڑیاں مکہ پاک دے اندر نازل ہوئیاں، ویسے مدینہ پاک دے اندر نازل ہوئیاں۔ ویسے یہ جڑی سورہ ہے اس سورہ دا کی ہے، مکی سورہ ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان دے اندر اس حدیث پاک نو روایت فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورۃ الواقعہ یعنی سورۃ الغنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جڑی سورہ واقعہ ہے یہ سورہ غنا ہے۔ غنا آندے نے خوشحالی نو، غنا آندے نے امارت نو، غنا آندے نے امیر ہونا نو۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَقْرَؤُوهَا، کیونکہ یہ خوشحالی والی صورت ہے، خوشحالی لے کے آن والی صورت ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقر و فاقہ نو ختم کرن والی ہے۔ فرمایا فَقْرَؤُوهَا، تے صورت واقعہ نو تسی پڑھیا کرو۔ صرف اینا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا آپ بھی پڑھیا کرو۔ وَعَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ، تے اپنی اولاد نو بھی سورہ واقعہ سکھاؤ۔ ہن اس حدیث پاک تے عمل کنے کرنا ہے؟ ساڑھے واسطے ہی اے حکم ہے نا، فرمانے علی شان ہے نا کہ اسی اپنی اولاد نو کس وقت سکھاواں گے؟ جدوں اسی آپ سکھاں گے۔ اس واسطے اس حدیث پاک تے عمل کرنے واسطے اس سورہ مبارکہ نو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور توجہ دے نال جڑا سبق اتھے پڑھیا جائے، جو درس ڈیلیور ہوئے پیش کیتا جائے، اس نو توجہ نال سن کے امانت سمجھ کے اپنی اولاد اور اپنے جڑے دوسرے حلقہ احباب نے انہاں تک انہوں پہنچایا جائے۔ دوسری حدیث پاک ہے من قرأ سورۃ الواقعہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاڑے وچوں جیڑا بندہ سورہ واقعہ دی تلاوت کرے
وَتَعَلَّمُهَا صرف صورت واقعہ دی تلاوت ہی نہ کرے جویں ساڈا معمول ہے کہ بس رٹا لایا پڑھی ثواب ملیا نیکیاں ملیاں تے بس نہ. پچھلی حدیث پاک دے وچ پڑھن دا بھی ذکر ہے تے سکھن اور سکھان دا بھی ذکر ہے. ہن اس حدیث پاک دے اندر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ جس نے انہوں پڑھیا وَتَعَلَّمُهَا تو جنہیں انہوں سکھیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک لم یکتب من الغافلین، اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لکھ دیتا جائے گا کہ اے بندہ غافلین وچوں نہیں ہے. گویا کہ جیڑا بندہ سورہ واقعہ نو پڑھے نا، سورت واقعہ نو سکھے نا، تشریح تفسیر نہ سمجھے دا مطلب ہے اس حدیث پاک دے مطابق اگر دا دوسرا مفہوم لئیے پھر بندہ غافل ہے. اس واسطے غافلین تو بچن واسطے اسی ادا نا لازمی کرنا ہے. دوستانی دی مکرم، کیونکہ پچھلے درس اندر اسی سنیا کہ سورت الواقعہ دی اندر 3 مضامین نے قیامت دا ذکر ہے، جنت دا ذکر ہے، دوزخ دا ذکر ہے. قیامت دے حوالے نال نا کفار مشرکین اس وقت انکار کردے رہے جویں کہ پچھلے درس وچ تسی سنیا، لیکن قیامت دے حوالے نال، قیامت دے وقوع ہون دے، قیامت دے واقعہ ہون دے حوالے نال بہت سارے مذاہب دے اندر اے دے قائلین موجود نے، یعنی اے دے منن والے موجود نے کہ ہاں قیامت آئے گی. اے دے اندر نا جڑے دہریے نے، دہریے ایک مذہب ہے، ایک طبقہ ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ رب نو بھی نہیں ماندا لیکن وہ قیامت تے ماندا ہے، قیامت نو ماندا ہے، قیامت دا قائل ہے کہ ہاں قیامت آئے گی، لیکن وہ دے نظریات کچھ مختلف نے. جس جگہ تے دہریے، الہاد والے یا دوسرے جتنے بھی مذاہب اور طبقہ جات نے، وہ قیامت دے حوالے نال اپنی نظریات، تفکرات، افکار جڑے علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں. اسی طرح وہ سائنسدان، وہ سائنٹسٹ جڑے بلیورز نے یا نان بلیورز نے، جڑے اللہ دے فالوور نے یا نان فالوورز نے، اللہ نو منن والے نے یا نہیں منن والے، انہاں دا بھی قیامت دے حوالے نال نظریہ موجود ہے، انہاں دے تفکرات موجود نے، انہاں دی تھنکس تھاٹس موجود نے، انہاں دی سوچ نظریات موجود نے. سائنسدان بھی لکھن تے مجبور ہو گئے کہ قیامت دا وجود ہے، قیامت واقعہ ہوئے گی، اور پھر انہاں دے جڑے نظریات نے، انہاں دی تھیریز جڑیاں نے، تھیوری جڑی ہے وہ ساڑھے سامنے موجود نے، اور انہاں نے اپنے اپنے آرٹیکلز دے اندر وہ تھیوری نو لکھیا ہے. میں چند ایک تھیوری تاڑے سامنے بس او دی ہیڈنگ رکھ دینا جڑا میں کلیکٹ کیتی ہے، جمع کیتی ہے. بگ فریز تھیوری قیامت دے حوالے نال. دوسری تھیوری، اور انہوں ہیٹ ڈیتھ بھی کیا جاندہ ہے. دوسری تھیوری بگ کرنچ ہے. تیسری تھیوری بگ رپ ہے. چوتھی تھیوری بلیک ہول ایرا ہے. اور اسی طرح 5ویں تھیوری سولر سسٹم ڈیتھ ہے. اور 6ویں تھیوری بگ بینگ ہے. جس طرح انہوں نے کیا کہ کائنات دی تخلیق اور وجود جیڑی تھیری دے زیر اثر ہویا وہ بگ بینگ ہے. انشاءاللہ ڈیٹیل دے اندر اسی کدی پڑھاں گے. نو فرماندے نے، لکھ دے نے کہ جس طرح کائنات دا وجود کریٹ ہویا، تخلیق ہویا بگ بینگ تھیوری دے نظریے دے مطابق، اسی طرح کائنات دا وجود سمیٹ دیتا جائے گا بگ بینگ تھیوری دے نظریے دے مطابق. خیر، اور 7ویں تھیوری ہے ایکسپینڈ یونیورس. انشاءاللہ میں کوشش کراں گا
کہ کل دے درس اندر انہوں اسی تفصیل دے نال پڑھیے کہ بلیک ہول ایرا کی ہے، ہیٹ ڈیتھ کی ہے، بگ کرنچ کی ہے، بگ فریز کی ہے، بگ بینگ کی ہے، ایکسپینڈ یونیورس کی ہے. انشاءاللہ کل دے درس اندر انشاءاللہ ہم سکھاں گے اور دیکھاں گے کہ کس سائنسدان دا نظریہ جڑا ہے شریعت دے قریب قریب ہے، یعنی انج کہہ لو کس سائنسدان نے جڑا نظریہ قیامت دے حوالے نال قیامت دے واقعہ ہون نال پیش کیتا ہے، قرآن پاک دی تعلیمات دے مطابق کنہ دا نظریہ قریب ہے. انشاءاللہ کل دے درس اندر سکھاں گے. سارے دوست نیت فرماؤ کہ انشاءاللہ سورہ واقعہ روزانہ تلاوت بھی کران گے، انہوں ترجمے دے نال بھی دیکھاں پڑھاں سمجھاں گے سکھاں گے اور تشریح اور تفسیر نال بھی سکھاں گے. اللہ پاک قرآن پاک دا فہم عطا فرمائے، ادھے تے عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. اللہم